السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والعرض جمیعا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، حیران کی ہوگی آپ کو ان لوگوں کے اوپر، اور آپ کانوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر۔ ناظرین، ان لوگوں کی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ ایک بریلی مکتبہ فکر کا مولوی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنت میں جانا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دوسرا اٹھتا ہے، نہیں جی ہم نے تو خواجہ معی الدین کے ساتھ جانا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے دین اسلام کو سمجھا کیا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بھی قدر نہیں کی۔ یقین مانیے میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر۔ کہیں ان کے اندر آپ کو درباروں کی پوجا نظر آئے گی، مزاروں کی پوجا نظر آئے گی، یا پھر ان سے آپ کو سنیں گے، آپ سنیں گے کہ جی ہمارے جو بابے ہیں وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، یا سنیں گے کہ ہمارے جو بابے ان کے جو جوتے ہیں وہ بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ لوگ عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں، بلکہ گمراہ کر نہیں رہے بلکہ ان لوگوں نے گمراہی میں رکھا ہوا ہے۔ اور دکھ تو ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو پاس بیٹھ کر واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پریشانی تو ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہے جو آگے بڑھ کر سوال نہیں کرتے کہ آپ ہمارے سامنے یہ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہو، کیا کچھ ہمیں بیان کر رہے۔ ہمیں اگر بیان کرنا ہے تو رب العالمین کا قرآن کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرے، ہمارے سامنے قرآن بیان کیا جائے، ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا جائے۔ تو خیر ناظرین، ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بتائیے گا کہ ان میں سے یہ جو دونوں ہیں، دونوں کی ویڈیو دکھائیں گے۔ کچھ کہہ رہی ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جانا ہے جنت میں، دوسرا کہہ رہی خواجہ معی الدین کے ساتھ جانا ہے۔ تو ناظرین آپ نے بتانا یہ ہے کیا ان دونوں سے بڑھ کر کوئی مشرک اور بدعتی ہو سکتا ہے؟ تو اپنے کمنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ نے یہ قسم اٹھا کے بات کی کہ وہ میرے دوستوں، میرے محبت کرنے والوں، میرا نام پکارنے والوں اور مجھ سے اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ہم نعرہ غوثیہ یوں ہی نہیں لگاتے، پکارتے ہیں ان کا نام، کیونکہ جو ان کا نام محبت سے پکارے گا اس کا بیڑا پار ہو۔ فرمایا مجھے حد نگاہ تک وسیع نامہ اعمال دیا گیا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نا اتنا لمبا نامہ اعمال دیا گیا جس میں میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کی باتیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا قیامت تک جو لوگ اپنی نسبت مجھ سے جوڑیں گے، مجھ سے عقیدت رکھیں گے، سب کے نام اس میں درج ہیں، اور مجھے یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے ان تمام لوگوں کو میری نسبت سے اللہ نے بخش دیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، بس غوث پاک کے مرید ہو گئے بیڑا پار۔ تو غوث پاک کا مرید نماز چھوڑے گا، گناہ کرے گا؟ اس کو گناہ پسند نہیں ہوگا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں، میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ ایسے بڑے پیر اتنے محسن کی پھر ہم 11ویں کریں یا نہ کریں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔
اور مولا اس پاک ہستی کے صدقے کرم فرما، اس خواجہ خواجگان کے صدقے کہ ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا۔ غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے اللہ ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، ایک ہی خواہش، میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے۔ مولا میں خوش ہو جاؤں گا، مولا میں راضی ہو جاؤں گا، مولا تو چاہتا ہے میں خوش ہو جاؤں، میری خوشی چاہتا ہے مولا میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں نے تیرے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی۔ غریب نواز ساری زندگی اس کے بعد ایک ہی بات کہتے رہے، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے۔ ہے معین الدین ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین یقین مانیے حیران کی ہوتی ہیں ان لوگوں کے اوپر، لیکن میں آپ کو سورہ ہود کا ہم مطالعہ کرتے چلیں، آپ سورۃ الہود کو پڑھیں گے تو یقین مانیے وہاں پہ نبی نوح علیہ السلام ہے، جن کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے پیارے نوح علیہ السلام آپ کشتی تیار کر لیں اور جوڑا جوڑا سوار کر لیں۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا جو آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر غرق ہو رہا تھا۔ کہ نبی نوح علیہ السلام کا دل نہیں کرتا تھا کہ یہ میرا بیٹا یہ پانی کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے؟ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، یہ تو نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، تو نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا بھی نہیں سکے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، نبی ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ کو پتہ ہے نبی ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں آزر، سورۃ انعام کے اندر ان کا نام آیا آزر۔ تو ناظرین آزر جو تھا آپ کو پتہ ہے وہ بت بنا کر بیچا کرتا تھا، یہاں تک کہ آپ سورہ مریم کا مطالعہ کریں، سورہ قصص کا مطالعہ کریں، سورہ انبیاء کا مطالعہ کریں، نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان سے یہ بات کہتے رہے، ابا جی جو سنتے ہی نہیں ہیں، جو دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیوں آپ ان کی پوجا کر رہے ہیں؟ کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کا دل نہیں کرتا یا نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے تھے؟ تو یہاں پہ ایک بات اور میں کہتا چلوں، حدیث صحیح بخاری کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، تو جب میرے باپ کو آپ جہنم کے اندر پھینکیں گے، نبی ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو مجھ سے دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے ابراہیم علیہ السلام جی ہم آپ کے باپ کو گنجے بچھو کی شکل بنا کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیا نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے تھے؟ یہ لوگ کہتے جی ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنت میں جانا اور اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور محی الدین سے بھی باتیں کی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر ہی نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، یقین مانیے قیامت والے دن اگر کام آنا ہے تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام آنا ہے، یعنی میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، تمام انبیاء یہ بات کہہ رہے ہوں گے ربی نفسی، اور آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے ربی امتی۔ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کا مقام آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھا دیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب سوچیں یہ کیا گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یعنی ان لوگوں نے اللہ معاف فرمائے، اللہ میری توبہ، ان لوگوں نے خواجہ محی الدین چشتی کو اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کو استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، کہ نبی نہیں بنا دیا کہ جی انہوں نے اللہ سے بات ہوئی ہے کہ جنت میں میرے سارے مریض جائیں گے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں ما کان محمد ابا
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اصل میں یہ لوگ قرآن پاک خود بھی نہیں پڑھتے اور عوام الناس کو بھی پڑھنے بھی نہیں دیتے. اصل میں یہ لوگ خود بھی عوام الناس کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کر نہیں سناتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر نہیں سناتے, نہ ہی عوام الناس کو ترجمے کے ساتھ یہ خود پڑھنے دیتے ہیں کہ تسی بھی قرآن پڑھو تاکہ تو انہوں ہدایت آئے. یہ خود بھی نہیں ان کو پڑھنے دیتے اور نہ خود یہ بیان کرتے ہیں. باقی ناظرین یہاں پہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ, موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.